إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين سب قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے
تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا، اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اس کائنات کے اندر ساری مخلوق سے سب سے اعلیٰ اور سب سے عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ مقام و مرتبے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بہت بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور جتنا آپ کا مقام بلند تھا اتنی ہی آپ کی عزت اور آپ کا احترام اور آپ کا ادب اتنا ہی زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت، آپ کی ذات کا احترام، آپ کی بات کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جب اتنا بلند مقام عطا کیا تو یہ اعلان بھی فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے نام کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذکر کو، اپنے پیغمبر کے نام کو اس قدر بلند کیا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے نام کو، اپنے پیغمبر کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا، اور اپنے نام کے ساتھ پیغمبر کے نام کو کلمے میں، اذان میں، اقامت میں شامل فرما دیا کہ جہاں جہاں کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، جہاں بھی، جس محلے سے بھی، جس شہر سے اذان کی صدا گونجتی ہے، اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اور جب مؤذن اذان دینے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہے تو ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا کو بھی بلند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے پیغمبر کے نام کو اپنے نام کے ساتھ، تذکرے کے ساتھ ملا دیا۔ کائنات میں ہو، آسمانوں میں ہو، جہاں بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ساتھ نبی پاک کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اذان کی صدا گونجتی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان کی صدا گونج رہی ہے، اور جب بھی اذان کی صدا گونجتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ پیغمبر کا نام بھی بلند کیا جاتا ہے۔
اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے نام کو، اپنے پیغمبر کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ آج کے دور میں کوئی ایسا کونا نہیں، کوئی ایسا دنیا کا گوشہ نہیں کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور آپ کے نام کی اور آپ کی صدا نہ پہنچی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا پھول ہیں کہ جس پھول کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور جس نے اس پھول کی خوشبو سے فائدہ اٹھایا ہے وہ کامیاب اور کامران ہو گیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس قدر بلند فرمایا ہے، اس قدر مقام دیا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو اور ایک طرف اللہ کے رسول کی ذات ہو تو ساری کائنات کا مقام و مرتبہ ہیچ ہے، ساری کائنات سے بڑھ کے مقام و مرتبہ آپ کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن دارمی میں حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بطحا میں موجود تھا، مکہ کے اندر 2 فرشتے آئے میرے پاس، آ کے کہنے لگے ہوا کہ یہی ہے وہ شخص جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، جس کی ہمیں تلاش تھی، کیا یہی ہے وہ شخص؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ہاں یہی ہے وہ شخص۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک فرشتہ زمین پر رہا، ایک آسمان اور زمین کے درمیان میں چلا گیا، اور انہوں نے ایک ترازو قائم کیا، میرا وزن تولنے کے لیے ایک ترازو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو رکھا گیا، میرا اس کے ساتھ وزن کیا گیا۔ کہنے لگے جب پلڑے کو اٹھایا گیا، ترازو کو اٹھایا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا، ایک آدمی میرے مقابلے میں ہلکا تھا۔ کہا انہوں نے دوسرے پلڑے میں 10 آدمیوں کو رکھا میرا وزن کرنے کے لیے، پھر بھی میرا پلڑا زمین کے ساتھ چمٹا رہا۔ پھر انہوں نے میرے مقابلے میں دوسرے پلڑے کے اندر 100 آدمیوں کو رکھا میرے مقابلے میں وزن کرنے کے لیے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ آپ نے فرمایا پھر انہوں نے میرے مقابلے میں وزن کرنے کے لیے دوسرے پلڑے کے اندر 1000 آدمیوں کو رکھا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا، میرا وزن بھاری رہا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہے، یہ ایسا نبی ہے، اگر دوسرے پلڑے کے اندر ساری دنیا کو، اس کی ساری امت کو بھی رکھ دیا جائے تو اس اکیلے کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا، آپ کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک پلڑے میں رسول اللہ کی ذات آ جائے، ایک طرف اللہ کے نبی کی ذات آ جائے، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کے ادب کا، آپ کی توقیر اور تعظیم کا مسئلہ آ جائے، اور دوسری طرف ساری کائنات آ جائے تو آپ کے ادب، آپ کے احترام، آپ کی ذات کے مقابلے میں ساری کی ساری دنیا کو ٹھکرا دیا جائے گا اور آپ کی عزت اور احترام کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ یہ تو نبی کی ذات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، ایک پلڑے میں آپ کی ذات ہو، دوسرے پلڑے میں پوری کائنات ہو تو آپ کا پلڑا سب سے بھاری ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو ایسے ہی رسول اللہ کی بات ہے، ایک پلڑے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، اور آپ کے ادب، آپ کے احترام، آپ کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کے ولی، بزرگ، نیک لوگ، پیر، امام، جس کے مرضی قول اور اقوال اور ان کی باتیں آ جائیں، ان سب کی باتوں کو ٹھکرا دیا جائے گا، آپ کی حدیث اور آپ کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ آپ کی بات کا ادب یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا، آپ کے فرمان کا احترام یہ ہے کہ ہماری برادری، ہمارے رشتہ دار، ہماری دلی خواہشات، ہمارے محلے دار، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے دوست احباب ہمیں لاکھ تسلیاں دیتے رہیں، لیکن جب تک پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں کوئی بات کرے گا ہم اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کریں۔
اور یہ ہے آپ کا احترام، آپ کی حرمت۔ آج ہم کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اللہ کے رسول کی عزت اور اللہ کے رسول کے احترام پر ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جان قربان، آپ کی ذات پر بھی جان قربان ہے، آپ کی بات پر بھی جان قربان ہے۔ آپ کی ذات کے مقابلے میں اگر کسی ذات کو کھڑا کیا جائے گا، ہم اس کو بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کی بات کا احترام کے لیے، آپ کی بات کے احترام کے لیے بھی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، دنیا نے دیکھا اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات کے مقابلے میں جب کسی نے آنے کی کوشش کی تو اسے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے آپ کی عزت، آپ کی احترام، آپ کا احترام اور آپ کے ادب، آپ کی تعظیم کا حق ادا کر دیا۔ کیا ہوا؟ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک طرف آپ کی ذات ہے، پیغمبر کی ذات ہے، آپ کے مقابلے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا، آپ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی، تو تاریخ نے دیکھا صحابہ کرام نے اس قدر جا کے سخت جنگ لڑی کہ مسلمہ کذاب کے ساتھیوں کو اور مسلمہ کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ مسلمہ کذاب کو بھی قتل کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کی ذات کے مقابلے میں نکلا تھا، آپ کے مقابلے میں سامنے آیا تھا، اور وہ ایسی جنگ تھی جس جنگ کے اندر سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اتنے صحابہ کرام رسول اللہ کی ساری زندگی میں شہید نہیں ہوئے تھے جتنے صرف اس ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اور یہ جنگ کا نام جنگ یمامہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنی سخت جنگ تھی کہ ہم جنگ لڑتے رہے، مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے ہم لڑائی کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کہ جتنے مسلمہ کذاب کو ماننے والے تھے ڈر کر بھاگ گئے، اور بھاگ کے انہوں نے ایک بہت بڑی دیوار تھی، اس دیوار کی پناہ لے لی، دروازے کے اندر گئے اور جا کے دروازے کو بند کر لیا اور پناہ لے لی۔ اب دیوار اتنی بڑی تھی کہ ہم دیوار کو پھلانگ کر سارے کے سارے دوسری طرف جا نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ تو ایک صحابی رسول ابو دجانہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان دیکھیے، اللہ کے رسول کی ذات کے مقابلے میں جب کوئی آئے گا تو صحابہ کرام نے اپنا ایمان اور اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا۔ دیوار کی اس جانب ساری فوج کھڑی ہے، مسلمان کھڑے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں، تاکہ دیوار کی دوسری جانب جا کے ان کافروں کو، مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کو نیست و نابود کیا جائے۔ لیکن آڑ کیا ہے؟ دیوار کو اب پھلانگا نہیں جا سکتا، دیوار کی دوسری جانب جانا مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے دروازے لگائے تھے اور دروازے کو بند کر رکھا تھا، اب دروازہ کھولنا ناممکن تھا۔ لیکن ایک صحابی رسول ابو دجانہ کہتے ہیں ساتھیو، تم مجھے پکڑو اور ہوا میں اچھال کے دیوار کی دوسری جانب پھینک دو، پھینکنا تمہارا کام ہے، دروازہ کھولنا میرا کام ہے۔ اب دیکھو صحابی کا ایمان کہ دیوار کی دوسری جانب پوری فوج کھڑی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کہا مسلمہ کذاب کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے، ہم نے جنگ جیتنی ہے، ہم نے نبی کی عزت اور احترام اور ادب کی خاطر آج اس مسلمہ کو قتل کر کے جانا ہے۔ صحابی رسول ابو دجانہ زخمی تھے، کہا مجھے پھینک دو، میں دروازہ کھولوں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ابو دجانہ کو اچھالا، دیوار بلند تھی، اس کے اوپر چڑھنا مشکل تھا، اس وقت اس طرح کے آلات نہیں موجود تھے کہ دیواروں کو پھلانگا جا سکے۔ صحابی کو انہوں نے ہوا میں اچھالا اور دیوار کی دوسری جانب پھینک دیا، گرنے سے بھی چوٹ آئی، لیکن ایمان اس قدر تھا، کہتے میں اٹھا اور میں نے سب سے پہلے جا کے جلدی جلدی دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھولنے کی دیر ہے کہ پھر مسلمانوں کے مجاہد اور صحابہ کرام اندر داخل ہوئے اور ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ جو نبی کی عزت اور نبی کے احترام کے مقابلے میں آئے، نبی کی ذات کے مقابلے میں آئے، اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام قتل ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ لوگو سن لو، قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا ہے کہ جو بندہ
اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور مفسرین نے کیا لکھا ہے، محدثین نے کیا لکھا ہے، کہتے ہیں دنیا کے اندر لعنت سے مراد یہ ہے کہ اسے دنیا کے اندر قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں لعنت سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اسے جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔ نبی کا احترام، نبی کا ادب، جس قدر آپ کی ذات اعلیٰ ہے اس قدر آپ کی عزت اور آپ کی احترام بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کی مجلس، اللہ کے نبی کا ادب اور احترام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں لوگوں یہ بات یاد رکھو، جب پیغمبر بیٹھے ہوں، مجلس لگی ہو، تو آپ کی مجلس کے اندر کسی نے با آواز بلند بات بھی نہیں کرنی۔ آپ کی آواز، آپ کی مجلس کا احترام یہ تھا کہ اس مجلس کے اندر کوئی بھی بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا۔ اور کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا۔ لوگو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، اللہ کے نبی کو ایسے مخاطب نہیں کرنا، اللہ کے نبی کو ایسے نہیں بلانا۔ تم ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو، یا زید، اے عامر، اے فلاں، ہم نام لے کے بلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو ان کے نام سے نہیں پکارنا، عزت اور احترام کے ساتھ پکارنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، جب صحابہ آپ کے پاس آتے تو سوال کیسے کرتے تھے، آپ کو مخاطب کیسے کرتے تھے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، آپ کا نام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا ابو القاسم، یا ایھا النبی۔ اللہ نے قرآن میں بھی اپنے نبی کو یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے۔ اپنے نبی کو احترام کا یہ حکم دیا ہے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو، پیغمبر کو اس طرح نہیں پکارنا، پیغمبر کو ادب اور احترام کے ساتھ پکارنا ہے۔ ہاں بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ کوئی دیہاتی، کوئی پینڈو قسم کا بندہ جب کوئی آتا تو آ کے کہہ دیتا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جن صحابہ کو اس آیت کا علم تھا وہ آپ کو آپ کا نام لے کر نہیں پکارا کرتے تھے۔ یہ آپ کے ادب اور آپ کے احترام کا تقاضا تھا، اور آپ کی بات کا تقاضا یہ تھا کہ جب نبی اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کرنا شروع ہو جائیں تو تمام صحابہ خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ آپ کا احترام، آپ کا ادب یہ تھا۔ اور جو بندہ آپ کے ادب اور آپ کے احترام میں کمی کرتا تھا، اور جس نے آپ کی گستاخی کی، آپ کو ایذا اور آپ کو تکلیف دی، اس کو قتل کرنے کا بھی آرڈر جاری کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں کعب بن اشرف یہودی نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، ناروا بول بولے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کی مجلس لگی تھی، آپ نے اونچی آواز سے بآواز بلند صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، من لکعب الاشرف قد آذاہ اللہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا اور تکلیف دی ہے۔ تو صحابی رسول محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اسے جا کے قتل کروں گا۔ اللہ کے رسول سے اجازت لی اور کہنے لگے مجھے کچھ ایسی باتیں کہنے کی اجازت دے دیں جو کہ غلط ہیں، لیکن میں اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی کروں گا جو آپ کے خلاف ہوگی، اس کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابی رسول چلے گئے، کعب بن اشرف اس کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے اس یہودی کو کہ مسلمانوں کا نبی ہم سے صدقہ مانگتا ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے، ہم تو پہلے ہی حالات کے مارے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تمہیں بڑا تنگ کرے گا، آگے آگے دیکھنا ہوتا کیا ہے۔
تو صحابی رسول نے کہا پھر ہمیں نا تو قرضہ دے، ہمیں قرضہ دے کچھ کھجوریں مجھے چاہیے۔ تو اس سے قرضے کے طور پہ کھجوریں مانگی، تو گروی رکھنے کے لیے کہا میں اپنا اسلحہ تمہارے پاس گروی رکھ دوں گا، میں اپنی تلواریں تمہارے پاس لا کے رکھ دوں گا۔ وہ مان گیا، واپس چلے گئے، کہتے ہیں میں شام کو آؤں گا۔ رات کا وقت ہوا، محمد بن مسلمہ دوبارہ آئے، اپنے ساتھ ابو نائلہ صحابی رسول تھے ان کو بھی لے کے آئے، اور ایک ساتھی اور بھی تھا۔ جب آئے، آ کے قلعے کے اندر داخل ہوئے، کعب بن اشرف کو بلایا۔ جب بلایا تو کعب بن اشرف کی بیوی کہنے لگی کہ اس وقت اتنی رات کا وقت ہو گیا، نیچے نہ جائیں۔ کعب بن اشرف کہنے لگا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، نیچے آنے والا میرا دودھ شریک بھائی ہے، میں اس کی بات سننے جا رہا ہوں، اور مجھ جیسے سردار کی شایان شان نہیں کہ رات کے وقت اسے کوئی ضرورت مند بلائے اور وہ نہ جائے۔ کہنے لگا میں نیچے جانے لگا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے ان کی باتوں سے خون کی بو آ رہی ہے، آپ نیچے نہ جائیں۔ بیوی نے روکا، لیکن کعب بن اشرف نے کہا نہیں، میں نے ان کی بات سننے جانا ہے۔ جب کعب بن اشرف نیچے آیا تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ تم نے کیسی خوشبو لگائی ہے، یہ خوشبو تو ہوا میں پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، ذرا اپنے خوشبو سونگھنے کی اجازت دو تو میں تمہارے سر سے خوشبو سونگھ سکتا ہوں۔ کعب بن اشرف نے کہا سونگھ لو۔ اس وقت لوگ سر پہ خوشبو لگایا کرتے تھے اپنی مانگ میں، تو محمد بن مسلمہ نے سر نیچے کیا، اس نے کعب بن اشرف نے سر نیچے کیا، صحابی رسول نے سر سے خوشبو سونگھی اور اپنے ساتھیوں کو کہا تم بھی سونگھو۔ جب ساتھیوں نے بھی سونگھ لی، دوبارہ پھر محمد بن مسلمہ نے کہا اے کعب بن اشرف میں دوبارہ خوشبو سونگھ سکتا ہوں تمہارے سر سے؟ کہا سونگھ لو۔ دوبارہ سر نیچے کیا اس نے خوشبو سونگھانے کے لیے، تو محمد بن مسلمہ نے خوشبو سونگھتے ہوئے کعب بن اشرف کے سر کو پکڑ لیا، اور یہ پہلے سے منصوبہ طے کیا ہوا تھا کہ میں خوشبو سونگھنے کے بہانے اس کے سر کو پکڑ لوں گا اور تم نے تلوار سے وار کر کے اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ جب اس نے سر کو نیچے کیا تو محمد بن مسلمہ نے اس کے سر کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کا کام تمام کر دو، اور اسی وقت وار کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور اللہ کے رسول کو واپس آ کے خوشخبری دی کہ ہم کعب بن اشرف کو قتل کر کے آئے۔ اب یہ وہ بندہ تھا جس نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی تھی، آپ کے خلاف ناروا اور نازیبا الفاظ کہے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم اور آرڈر جاری کر دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس سے بڑھ کر جب فتح مکہ کا موقع تھا، اللہ کے رسول نے مکہ کو فتح کیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں آج کے دن تم کو ملامت نہیں کروں گا۔ کہا جو ہمارے مقابلے میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں نکلتا ہم اس سے لڑائی نہیں کریں گے، جو گھروں میں جا کے اپنے دروازے بند کر لے گا ہم اس سے لڑائی نہیں کریں گے، جو ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ لیکن کچھ بندے ایسے تھے جن کے بارے میں آپ نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ وہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو۔ ان میں سے ایک بندہ تھا ابن خطل اس کا نام تھا، اور یہ وہ بندہ تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کی تھی، اللہ کے رسول کے خلاف ناروا اور نازیبا الفاظ بولے تھے۔ اس نے 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، 2 گانے والیاں رکھی ہوئی تھی جو اللہ کے رسول کے خلاف اشعار پڑھا کرتی تھی۔ آپ نے یہ حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ صحابی رسول آپ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو کعبے کے پردے کے ساتھ غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے تھام کے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لٹک جائے، چمٹ جائے، کعبے کے غلاف کو بھی پکڑ لے، جاؤ جا کے اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کی ہے، اس نے اللہ اور اللہ کے نبی کو تکلیف دی ہے، اللہ کے نبی کو ایذا پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ طریقہ اور یہ حکم جاری فرما دیا کہ جو بھی نبی کی گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ تو نعرہ بنا نا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ اللہ کے نبی کی عزت اور آپ کا احترام اور آپ کا ادب یہ ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو اس کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے
اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے خلاف آپ کی بے ادبی کرتا ہے، آپ کے خلاف ناروا اور نازیبا الفاظ کہتا ہے، اس کی سزا صرف یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس سے توبہ اور اسے معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کے صحابی، نبینا صحابی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نبینا صحابی کے اندر غیرت یہ تھی، عزت اور احترام اور ادب یہ تھا کہ نبینا صحابی اپنی لونڈی کو، جس سے اس کے 2 بچے تھے، اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں میری لونڈی مجھے روزانہ اللہ کے رسول کے خلاف باتیں کیا کرتی تھی، آپ کے خلاف نازیبا اور ناروا الفاظ بولا کرتی تھی، لیکن ایک دن مجھے برداشت نہیں ہوئی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے رات کے وقت ایک برچھی پکڑی، ایک چھری پکڑی، اور میں نے اپنی اس لونڈی کے پیٹ میں زور سے ماری اور اسے قتل کر دیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ جب دن چڑھا، صبح کا وقت ہوا، اللہ کے رسول کو خبر پہنچی، صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ آپ نے کہا بتاؤ رات کو کس نے یہ قتل کیا ہے، اس لونڈی کا قتل کرنے والا کون ہے؟ نبینا صحابی بھی مجلس میں موجود تھے، کہنے لگے میں کانپ رہا تھا، میں ڈر رہا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس لونڈی کو قتل کرنے والا کون ہے، تو کہنے لگے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا میں اللہ کے رسول کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور میں نے آ کے اپنی وضاحت پیش کی، اللہ کے رسول کو بتایا میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا یہ میری لونڈی ہے، اس سے میرے 2 بچے بھی تھے، میں اس سے پیار بھی کرتا تھا، لیکن یہ آپ کے خلاف ناروا الفاظ بولتی تھی، آپ کے خلاف نازیبا الفاظ بولا کرتی تھی، آپ کی گستاخی کیا کرتی تھی۔ کل رات مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، میں نے اس کو چھری کے ساتھ اور برچھی کے ساتھ قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اشہدو، صحابہ کو کہا گواہ ہو جاؤ، ان دمہا حدر، کہا صحابہ گواہ بن جاؤ، اس عورت کا خون جو ہے وہ رائے گاں ہے، اس عورت کے خون کو رائے گاں قرار دے دیا گیا کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی گستاخی کیا کرتی تھی، اس وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودیہ عورت آپ کے خلاف نازیبا الفاظ بولا کرتی تھی، اسے قتل کر دیا گیا، تو آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کا خون بھی رائے گاں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے خلاف نازیبا الفاظ بولا کرتی تھی، کیونکہ یہ رسول اللہ کی گستاخی کی مرتکب تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر یہ قانون جاری کر دیا کہ جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ آپ نے خود حکم دیا۔ ابو رافع یہودی، جس کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس نے اللہ کے رسول کے خلاف نازیبا الفاظ بولے، آپ کی گستاخی کی، تو آپ نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کے اس گستاخ کو قتل کر کے آؤ۔ اس کو قتل کر کے واپس لوٹے تھے اور آپ کو یہ خوشخبری دی تھی۔ اور اللہ کے رسول کی ذات کے خلاف جب ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک تو مسلمہ کذاب تھا، ایک طلحہ اسدی تھا جس نے آپ کے مقابلے میں آ کے نبوت کا اعلان کر دیا، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے یہ حکم جاری کیا اسے قتل کرنے کا، تو اسے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اسود انسی کو۔ اسود انسی اس کا نام تھا، اس نے نبوت کا اعلان کیا، تو اللہ کے نبی کے صحابی نے جا کے اسے قتل کر دیا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی ذات کے مقابلے میں، وہ آپ کی شخصیت کے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں آیا تھا، نبوت کا اعلان کر دیا اس نے اور آپ کی گستاخی کی، تو اللہ کے رسول کے حکم پر حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس کو قتل کر دیا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے تھے، فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز۔ آپ نے 3 دفعہ یہ کہا فیروز دیلمی کامیاب ہو گیا، فیروز دیلمی کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا تھا، آپ کے مقابلے میں نبوت کا اعلان کرنے والے کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ جو آپ کی گستاخی کرے گا اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔
کیونکہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے والا، اللہ کے رسول کے خلاف نازیبا اور ناروا الفاظ بولنے والا، ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ وہ 3 طرح کے حقوں کو پامال کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول کے خلاف نازیبا الفاظ بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ جس پیغمبر کو اللہ نے منتخب فرمایا، جس پیغمبر کو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جس پیغمبر کی اللہ نے تائید کی، اللہ نے نصرت کی، اور جو اللہ کا محبوب ہے، جس کو اللہ نے منتخب فرما کر، جس کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اگر اس پیغمبر کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ بولے گا، در حقیقت وہ اللہ کے حق کو پامال کرے گا، اللہ کے منتخب شدہ کی توہین کرے گا۔ جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، جو اس کی توہین کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے حق کو پامال کرتا ہے۔ اور دوسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو پامال کرتا ہے۔ جو آپ کے خلاف نازیبا الفاظ بولتا ہے وہ آپ کی عزت اور آپ کے احترام پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اور تیسرا حق وہ تمام امت مسلمہ کے حق کو پامال کرتا ہے کہ ساری امت مسلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتی ہے، آپ سے پیار کرتی ہے، آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور جب کوئی آپ کے خلاف نازیبا الفاظ بولتا ہے تو وہ ساری امت مسلمہ کے دلوں میں جو اللہ کے نبی کی محبت ہے اس محبت کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ تو ایسے بندے کو جو اللہ کے حق کو پامال کرے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو پامال کرے، جو تمام امت مسلمہ کو ٹھیس پہنچائے، ایسے بندے کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ آرڈر جاری کر دیا، اور کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سب کچھ اچھا ہے لیکن جب تک یہ ایمان نہیں، جب تک اللہ کے رسول کی محبت دل میں نہیں تو انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں سن لو، تم میں سے ہر ایک بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤں، تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی عزت اور اللہ کے رسول کا احترام یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیا۔ آج کل بعض لبرل قسم کے لوگ، بعض نام نہاد مسلمان، وہ کیا کہتے نظر آتے ہیں کہ حدیث میں تو واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے والے کو قتل کر دیا گیا، اس کے کچھ اور وجوہات تھی، کچھ اور وجہ تھی، لیکن قرآن میں کوئی مثال نہیں، کوئی دلیل نہیں، قرآن میں کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کے نام نہاد مسلمانوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں، قرآن میں کوئی دلیل نہیں کہ گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دیا گیا ہے۔ اور آگے جا کے اللہ نے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ملعون جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرتے ہیں، یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرنے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرنے سے ان کو ملتا کیا ہے؟ ملتا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کر کے یہ مسلمانوں کے دل سے رسول اللہ کی محبت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرانس سے شائع ہونے والے خاکے اور ڈنمارک سے شائع ہونے والے خاکے اور آئے دن نئی سے نئی خبریں اللہ کے رسول کے خلاف نازیبا الفاظ لکھے جاتے ہیں، آپ کے خلاف فلمیں بنائی جاتی ہیں اور آپ کی
شباہت اور شکل کے نعوذ باللہ کارٹون بنائے جاتے ہیں، آپ کے خاکے بنائے جاتے ہیں، اور امت مسلمہ کے ایمان کو ٹٹولا جاتا ہے، امت مسلمہ کی محبت کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو ختم کر دیا جائے، نبی کی محبت کو کم کر دیا جائے۔ دن بدن بڑھتا ہوا اسلام غیر مسلم ممالک کے اندر اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پھیلنے والا مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور عیسائیت کو، یہودیت کو، ملحدین کو، کمیونسٹ کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ اسلام دن بدن پھیلتا جائے، اور وہ تلوار لے کے تو مسلمانوں کے خلاف نکل نہیں سکتے۔ اب انہوں نے یہی حل تلاش کیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی نعوذ باللہ گستاخی کی جائے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو ختم کر دیا جائے، اور ان کو اس بات کا گستاخی کا عادی بنا دیا جائے، ان کو گستاخی کا عادی بنا دیا جائے کہ جب نیا خاکہ شائع ہو مسلمانوں کو کچھ بھی نہ ہو، مسلمان خاموش بیٹھے رہیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ہے کہ مسلمان کو جب پتہ چلے تو مسلمان کا ایمان بڑک اٹھتا ہے، مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور نبی کی عزت اور احترام کی خاطر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کرتے ہیں، ان کی پروڈکٹ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اب وہ لوگ خاکے شائع کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت کو نکال دیا جائے، لیکن انہیں کیا پتہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے، مسلمانوں کے لیے پیغام کیا ہے کہ مسلمانوں مومن تب تک رہو گے جب تک میری محبت تمہارے دلوں میں رہے گی۔ جب میری محبت تمہارے دلوں سے چلی جائے گی، میرا ادب اور احترام، میری تعظیم اور توقیر تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، تو تم مومن نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں گستاخ رسول کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا مِن بَعْدِ أَيْمَانِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے ملک میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اور اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر دیتا ہے، دین کے بارے میں نازیبا اور ناروا الفاظ کہتا ہے، تو وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو نبی کی گستاخی کرے وہ کفر کا امام ہے، اسے قتل کر دو، اسے قتل کرنے کا حکم ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ حرمت رسول پہ حرمت رسول پہ حرمت رسول پہ۔ تو حرمت رسول کا جو مسئلہ ہے، بس یہ بات یاد رکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنی ذات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایما ہو نہیں سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا احترام ہمارے ایمان کے کامل ہونے کی شرط ہے۔ آپ کا پیار، آپ کی شفقت، آپ کی محبت اور آپ کے لیے تعظیم اور ادب ہمارے دل میں اگر ہوگی تو ہمارے دل میں ایمان بھی باقی رہے گا۔ اور کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محبت دل میں کامل ہے تو پھر ایمان بھی کامل ہے، اگر اس میں خامی ہے تو پھر ایمان میں بھی خامی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والے، آپ کے خلاف نارزیبا الفاظ بولنے والے، جب راجپال نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی تو غازی علم دین شہید نے اس کے مقابلے میں آ کے اس کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو، جو بھی آپ کے خلاف بولنے والا تھا، آپ کے خلاف نازیبا اور ناروا الفاظ بولنے والا تھا، اس کا سر تن سے جدا کرنے کا حکم اور آرڈر جاری کر دیا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایک صحابی رسول نے اپنی بہن کو قتل کر دیا، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ پتہ چلا، پوچھا کیوں قتل کیا؟ کہنے لگے میں نے اس وجہ سے قتل کیا کیونکہ یہ آپ کی گستاخی کیا کرتی تھی، تو آپ نے اس کے خون کو رائے گاہ قرار دے دیا۔ آپ نے کہا اگر میرے خلاف نازیبا الفاظ بولنے کی وجہ سے قتل کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا خون رائے گاہ قرار دیا جائے۔
کیونکہ آپ کی عزت اور آپ کا احترام یہ ہے، کیونکہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے خلاف بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کی محبت کو، دلوں میں جو اللہ کے نبی کی محبت ہے اس کو ٹھیس پہنچائی جائے اور پورے کے پورے دین کو مشکوک قرار دے دیا جائے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے خلاف نازیبا الفاظ بولے جائیں گے، آپ کی ذات پر الزامات لگائے جائیں گے، تو پھر تمام امت مسلمہ اور پورے کے پورے دین کو مشکوک قرار دے دیا جائے گا، جس کی وجہ سے سارے کا سارا اسلام باطل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے کہا، آپ کے عمل سے اور آپ کے احکامات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے خلاف بولے گا، جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرے گا، اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ اب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں یہ کیسی بات ہوئی جی، کسی نے گستاخی کر دی اللہ کے رسول کی، اگر گستاخی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے تو معاف کر دو۔ چلو ٹھیک ہے جی، اس نے گستاخی کر لی، کسی نے اللہ کے رسول کے خلاف نازیبا الفاظ کہہ دیے، بعد میں معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ لوگوں یاد رکھو، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں بھائی شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، جب شرک کی توبہ کرنے سے شرک معاف ہو جاتا ہے، جو رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے جب وہ بھی معافی مانگے تو اسے بھی معاف کر دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھو، گناہ اور جرم میں فرق ہے، ایک ہے گناہ اور ایک ہے جرم، ان دونوں میں فرق ہے۔ شرک کرنا گناہ ہے جس کی معافی مانگو اللہ سے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن جرم ایسی چیز ہے کہ جس کی معافی نہیں ملتی۔ لوگوں یاد رکھو، کسی نے نماز نہیں پڑھی وہ گناہ گار ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے معافی مل جائے گی۔ کسی نے زکوٰۃ نہیں دی وہ گناہ گار ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے معافی مل جائے گی۔ کسی نے روزہ نہیں رکھا وہ گناہ گار ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے معافی مل جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے چوری کی ہے اور پکڑا گیا ہے، چوری ثابت ہو گئی ہے، یہ گناہ گار تو ہے ہی، یہ مجرم بھی ہے، اور جب مجرم ہے تو پھر اس کا جرم معاف نہیں ہوگا، اسے سزا ملے گی۔ ہمارا دنیاوی قانون بھی یہ ہے، جمہوری قانون بھی یہ ہے، اسلامی قانون بھی یہ ہے کہ جب عدالت کے اندر جرم ثابت ہو جائے کہ فلاں بندے نے فلاں کو قتل کیا ہے، فلاں بندے نے فلاں بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسے قتل کر دیا ہے، فلاں بندے نے فلاں کام کیا ہے، چوری کی ہے، تو جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر معافی نہیں ملتی، پھر سزا ملتی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانہ میں ایک عورت نے چوری کر لی، بتانے لگا ہوں کہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے لیکن جرم کی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کی گستاخی کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس جرم کی بھی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانہ میں ایک عورت نے چوری کر لی، واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا، فاطمہ اس کا نام تھا۔ تو کیا ہوا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، جا کے ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ کے رسول اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ اس عورت کو معاف کر دیں، اس نے چوری تو کر لی ہے لیکن آپ اس کو معاف کر دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، اے اسامہ تو اللہ کی حدوں میں آ کے مجھ سے سفارش کرتا ہے، یہ بات یاد رکھ، پہلی امتوں کے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کیونکہ اذا سرک فیہم الشریف ترکوہ واذا سرک فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ آپ نے فرمایا پہلی امتوں کے جو لوگ تھے، جب ان میں کوئی امیر آدمی جرم کرتا، چوری کرتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا، اگر کوئی غریب چوری کرتا اس پر حد قائم کر دی جاتی۔ یہ عدالتوں کا قانون بن چکا تھا کہ جب کوئی امیر، جب کوئی پیسے دار، کوئی جو ہے وہ سٹیٹس اور مقام رکھنے والا سرمایہ دار چوری کرتا، اسے چھوڑ دیا جاتا، لیکن جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ پہلی امتوں کا رواج تھا، اس وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ لیکن آج اگر اس عورت پر اور چوری ثابت ہوئی ہے تو اسے سزا ملے گی۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا، والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد لا سرقت لقطعت یدہا۔ آپ نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ یہ ایسا جرم ہے، اس جرم کی معافی نہیں ہے۔ تو بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جرم کرنے پر اپنی بیٹی کو بھی نہ معاف کرنے کا اعلان کر دیا، حالانکہ آپ کی بیٹی تو اس بات سے کس قدر دور ہے کہ وہ ایسا کبھی فعل کرے، لیکن آپ نے امت کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ اگر جرم کا ارتکاب کرنے والی میری بیٹی بھی ہو تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔
تو بتاؤ جو حرمت رسول پر ڈاکہ ڈالے اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی عزت اور احترام پر ڈاکہ ڈالے اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ تو پھر اسے معاف کیسے کر دیں؟ اسے معافی نہیں مل سکتی۔ جو اللہ کے رسول کی عزت اور احترام پر حرف اٹھاتا ہے، جو آپ کی عزت کے خلاف بولتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، اور اسی پر ساری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ آج اگر کوئی نام نہاد مسلمان اٹھ جائے جو یورپ کے ڈالروں پر پلنے والے ہیں، جو ٹی ویوں پر اور باہر کے ملکوں سے بیٹھ کر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور کیا کرتے ہیں مسلمانوں، کہتے ہیں جی یہ سزائیں بہت کبھی ہیں، قتل کر دو، قتل کر دو، قتل و غارت کر دو۔ اس طرح کی سزائیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھو کہ قتل کے بدلے قتل کرنا، چوری کے بدلے ہاتھ کاٹنا، یہ وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اسلامی سزائیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ لوگوں، قتل کے بدلے قتل کرنا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسے؟ جب ایک مجرم کو، جب ایک چوری کرنے والے کو اور اللہ کے رسول کی عزت اور احترام پر ڈاکہ ڈالنے والے کو برسرے بازار، چوک اور چرستے میں لا کر سب کے سامنے حد قائم کی جائے گی، سب کے سامنے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، دوبارہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ چوری کرے۔ اور اگر کسی غصاخ رسول کو سب کے سامنے لا کے سزا دی جائے گی، دوبارہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول کے خلاف نازیبا الفاظ بولے۔ یہ ہے اسلامی سزاؤں کا فائدہ۔ اور جب قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، دوبارہ کوئی کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہی تب ہے، انسان جرت تب پکڑتا ہے، جرت ہی تب آتی ہے جب اسے سزا نہیں ملتی، جب سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوتا۔ اسلامی سزائیں ہمارے حق کے لیے ہیں، ہماری خیر کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ذات کے خلاف بولنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی کوئی معافی نہیں۔ جو بھی اس جرم کا ارتکاب کرے گا اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ یہی بات ہمیں قرآن سے سمجھ آتی ہے، یہی بات ہمیں حدیث سے سمجھ آتی ہے، اور یہی بات ہمیں صحابہ کرام کے عمل سے سمجھ آتی ہے کہ جس نے آپ کے خلاف نادیبا الفاظ بولے اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہی تھا کہ اس کو قتل کرنے کے لیے چاہے پوری فوج کو ساتھ لے کے جانا پڑا، صحابہ فوج بھی لے کے گئے، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عزت اور آپ کا ادب اور آپ کا احترام اور آپ کا مقام اور آپ کی تعظیم اور توقیر کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آپ کی حرمت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔